پیر و پیمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، آسمان و زمین خدا کے محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، غرض ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا کی محتاج ہے، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور چیوٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ساری کی ساری چیزیں خدا کی محتاج ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر کہ میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہاری بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ توریبت کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں ہے یہ بتایا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میری امت میں فتنوں کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، وقال علیہ الصلاة والسلام من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدعات و خرافات اور توہمات اور شرکیہ اعمال کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر صاد فا را، سفر کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی خالی ہونا، سفر کے معنی خالی ہونا ہے۔ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مہینے کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمایا، یعنی بعثت نبوی سے پہلے اس دنیا کے اندر اور خصوصاً عرب ممالک کے اندر جو زمانے جاہلیت میں لوگ تھے، ان کے اندر لڑنا جھگڑنا، چوری ڈکیتی گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کے بڑے ماہر تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ 4 اسلامی مہینے کا بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے قابل احترام مہینے ہیں۔
وہ 4 مہینے، ایک 7واں مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ جو 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ جو 12واں مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل احترام ہیں، اور ان مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ چونکہ 3 مہینے لگاتار وہ گھر میں بیٹھے رہتے، جنگ و جدال اور قتل و قتال سے رکے رہتے، اور چوری ڈکیتی سے رکے رہتے، تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت گویا کہ بوجھل ہو جاتی اور اکتاہٹ محسوس ہوتی۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوتا، وہ اپنے اپنے کاموں میں اور دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتے اور گھر سے نکل جاتے، گویا کہ مردوں سے گھر خالی ہو جاتے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت کے اندر توہم پرستی اور بدعقیدگی اور بے شمار خرافات لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، اور آج بھی ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اندیکھی اعتبار سے بے شمار خرافاتوں نے جنم لے رکھا ہے۔ خاص طور سے ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک خرافات اور ایک بدعقیدگی لوگوں کے درمیان یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ سفر المظفر کے شروع کے 13 دن گویا کہ وہ اس کو منحوس تصور کرتے ہیں، اور ان 13 دنوں کے اندر یوں کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کے شروع کے 13 دنوں کے اندر سخت بیمار تھے، اس لیے ان 13 دنوں کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح فہم رکھنے والا آدمی اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا آدمی بخوبی اور اچھی طرح جانتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو خراب ہوئی تھی، آخری کے 13 دن جو بیمار تھے، تو وہ سفر المظفر کے مہینے کے آخری دن تھے، شروع کے نہیں تھے۔ اور اسی طرح ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ گویا کہ بدعقیدگی اور یہ توہم پرستی پھیلی ہوئی ہے کہ سفر المظفر کے آخری بدھ کو، یعنی آخری چہارشنبے کو لوگ جو دکان وغیرہ بند رکھتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 27ویں 28ویں سفر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت درست ہو گئی تھی اور آپ کو شفا ملی تھی، آپ نے غسل صحت کیا تھا، فرمایا تھا، اور پھر آپ چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف سفر المظفر کے آخری ایام میں کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوا تھا۔ کون مسلمان جو سچا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ اس چیز کو گوارا ہرگز بھی نہیں کر سکتا کہ جن دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی ہو اور اس میں جو ہے مرض میں اضافہ ہوا ہو، وہ اس دن خوشیاں منائے، ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے اندر اس اعتبار سے توہم پرستیاں اور بدعقیدگیاں اس طرح پھیلا دی ہیں، آج ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور کم علمی میں نہ جانتے ہوئے ہم ان بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ایک دو نہیں، بے شمار چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کی آنکھ پھڑکنے لگے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے داہنے ہاتھ میں خارش ہو جائے اور کھجلانے لگ جائے تو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مال ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے داہنے پاؤں میں کوئی کھجلاہٹ ہو جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مال ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہچکی آ جائے تو یوں مشہور ہے کہ لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نئی نویلی دلہن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال گئی ہے، وہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے
ہفتے 10 دنوں کے اندر یا مہینے کے اندر، تو لوگ اس کو منحوس تصور کرتے ہیں اور اس کو یوں کہتے ہیں کہ تیرے منحوس قدم کے سائے پڑنے کی وجہ سے ہمارے عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب چیزیں، یہ بدعات و خرافات ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے، میل جول کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی بے شمار خرابیاں ہمارے اندر اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مثلا آج جو ہے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ تاریخ نکلوانے جاتے ہیں کہ مجھے بتلا دیجئے کہ کس تاریخ کو فلاں چیز ہے اور کس تاریخ کو فلاں چیز ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں اور توہم پرستی ہیں، اور یہ منحوسیت اور محوسیت کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج جو ہے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہم نے دینوں کو برا سمجھا اور کچھ دینوں کو اچھا سمجھا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک خرابی یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ در و دیوار پر یا کیا کہتے ہیں کہ کسی درخت پر کہیں کوئی کوا بولتا ہے یا کوئی جانور بولتا ہے تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلا آٹا گوندتے وقت اگر پانی زیادہ پڑ جائے تو یہ تصور کرتی ہیں کہ مہمان آنے والا ہے۔ رات میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، رات کے اندر آپ گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں؟ بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام چیزوں پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں اور بے شمار عطیات سے نوازتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند قدوس اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور اپنے بندوں سے لے کر بھی آزماتے ہیں۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص دین سے تھوڑا دور ہے، نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کرتا، مساجد میں نہیں آتا، لیکن خوشحال ہے، سب کچھ تندرست ہے، گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، دوستوں نے اور احباب نے اس کو کہہ سن کر مسجد لایا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو ابھی اس پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان شروع ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ اب دوسرے لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو جب نمازی بن گیا تو تیرے سارے کام خراب ہونے لگے، جب تک تو مسجد نہیں جاتا تھا تیرا سارا معاملات درست تھا، اور جب تو مسجد جانا شروع کر دیا تیرے معاملات خراب ہونے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا معاشرہ ان سب چیزوں کے اندر جڑ پکڑا ہوا ہے اور ہمارے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہم ان سب چیزوں کے اندر ملوث۔ عزیزان گرامی، ایک دو نہیں، بے شمار بدعات و خرافات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ غور تو کریں، ابھی دیکھیے، ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، اس کی 10 تاریخ کو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر وہ سب کارنامے انجام دیے گئے کہ ایک سچا اور سیدھا مسلمان اس کو سن کر خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا نہیں کیا؟ اس 10 محرم الحرام کو تعزیے کے ساتھ آپ نے طواف کیا، تعزیے پر اگربتیاں جلائیں اور آپ نے تعزیے پر چڑھاوا چڑھایا اور آپ نے تعزیے کا طواف کیا اور تعزیے کے سامنے آپ نے سجدہ کیا، اور ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ ایمان دلوں کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو گیا؟ آج جو ہے اب دوسرے لوگوں کے کہنے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر اس طرح چل چکے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ماضی سے اور اپنے اسلاف اور بزرگان دین سے کٹ کر گویا کہ ہم الگ راہ پر اور الگ ڈگر پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں خداوند قدوس نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت
اس نے خداوند قدوس کی مخالفت کی اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا اور الگ کروں گا۔ آج شیطان ہمارے سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ تم بت کی پوجا کرو۔ کوئی شخص کسی ایک ادنا ہی مسلمان ہو، چھوٹا مسلمان ہے، مسجد میں نہیں آتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، لیکن مسلمان ہے، اس کے سامنے کوئی شخص اگر کہہ دے کہ تم بت کو پوجو تو ہرگز بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن شیطان اس کو اس انداز سے، اس طریقے سے اپنے جال میں پھنساتا ہے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہوتا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب کو شیطان نظر آیا، صاحب نے شیطان سے کہا کہ تو بڑا نافرمان ہے، خدا کا نافرمان ہے، فساد پھیلاتا ہے اور لوگوں کا سکون و چین تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگ خواہ مخواہ مجھے بدنام کرتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگ خواہ مخواہ مجھے بدنام کرتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ اور جو ہے حلوائی کی دکان پر گیا، حلوائی کی دکان پر گیا، شیطان نے ایک چھوٹا سا شیرہ اٹھا کر دیوار پر لگا دیا، دیوار پر شیرہ مٹھائی کا رس جو ہے اس کو لگا دیا، بس دیکھنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر وہاں پر مکھیاں آ گئیں اور پھر مکھیوں کو دیکھ کر چپکلی آ گئی، چپکلی کو دیکھ کر وہاں پر جو ہے بلی تھی دکان کے اندر، وہ جھپٹی اور جب بلی کو دیکھا کتے نے جو گراہک کے ساتھ آیا ہوا تھا، کتے نے بلی کے اوپر جھپٹا مارا، اور جب حلوائی کی دکان میں کتے اور بلی کا کھیل ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے نظام دکان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس دکان کے مالک نے باہر نکل کر اس گراہک کو جان سے مار دیا اور اس گراہک کے دوستوں نے اس دکاندار کو مار دیا، یہ پورا تباہ و برباد، سکون چین تباہ و برباد ہو گیا۔ دور میں کھڑا ہوا شیطان، اس نے اس آدمی سے کہا بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عزیزان گرامی، شیطان آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ بت کی عبادت کیجئے اور آپ بت کو پوجئے، بلکہ وہ ایسی شکلیں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ ایٹومیٹک نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس چیز میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور تو کریں، مفسرین اور محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ اس دنیا کے اندر بت پرستی کیسے پھیلی، دنیا کے اندر بت پرستی کیسے پھیلی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تفسیر کے اندر گزرا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کے تقریباً 4-5 لڑکے تھے، بڑے عالم اور زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے قبیلوں کے اندر ایک قبیلہ ان کے والد صاحب نے ان کو متعین کر دیا تھا، ایک قبیلے کے اندر قرآن سکھاتے، ان کو دین سکھاتے تھے، 4-5 قبیلے تھے۔ بالآخر خداوند قدوس کا اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو مستقل رہنا نہیں ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ جب ان 4 اور 5 کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے تو جو ان کے متبعین تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، گویا کہ وہ ان کے اندر سے گویا کہ ایک روح نکل چکی اور ان کا کسی چیز میں من نہیں لگتا تھا۔ ایک دن جو ہے 4-5 قبیلے کے لوگ، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سے ہماری بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی ہیں، ہمارا جی نہیں لگتا عبادت کے اندر اور دوسری چیزوں میں، اب ہم کیا کریں؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس مجلس کے اندر شیطان بھی بڑا جبہ قبہ اور ٹوپی اور دستار کے ساتھ وہاں حاضر ہوا، اور شیطان نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ جب سب لوگوں نے اپنی رائے رکھی اور ایک مشورہ ہوا کہ آخر ہمارا جو ہے عبادت کے اندر جی کیسے لگے، ہمارے اندر جو غم کا سیلاب ہے یہ کیسے ختم ہو، کوئی تدبیر سامنے آئے۔ جب سب نے اپنی تدبیر دی تو شیطان نے آخر میں کہا کہ بھائی میری ایک تدبیر ہے۔ لوگوں نے اس کے جبے قبے اور ٹوپی اور عمامے پر چلا جا کر اس کی باتوں پر یقین کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، وہ تدبیر یہ ہے کہ جو بزرگان دین تھے تمہارے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی ایک تصویر بناؤ اور ان تصویر کو مسجدوں میں اور اپنے بیٹھک گاہوں میں جہاں جہاں تم بیٹھتے ہو وہاں پر اس تصویر کو لگا دو، تم یہ سوچنا کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے،
جب تمہاری نظر ان تصویروں پر پڑے گی تو تمہارے ذہن کے اندر خیال آئے گا کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، بس تم اس کی عبادت نہیں کرنا، اس کو پوجنا مت، بس یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پھر سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور سب نے جو ہے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کی اور سب کی تصویر بنا کر رکھ دی گئی۔ عزیزان گرامی، پھر کیا ہوا؟ پھر جب ایک نسل گزر گئی، جب دوسری نسل آئی تو اس تصویر کی دل دادہ ہو گئی اور ان کے درمیان ان کے لیے ایک مضبوط بات بن گئی کہ ہمارے والد اور ہمارے آبا و اجداد اس تصویر کو رکھا کرتے تھے، اور ان تصویروں سے اور ان بتوں سے گویا کہ ان کو عقیدت ہو گئی اور ان کے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو ہے ان کو صاف ستھرا کرنا اور پھر ان کے سامنے اگربتی وغیرہ جلانا شروع کیا۔ ابھی بھی اس قوم کے لوگ اور آنے والی جو نسل ہے ابھی بھی سجدہ نہیں کرتی تھی، ابھی بھی اس کو پوجتی نہیں تھی، لیکن جب دوسری نسل آئی تو اس نے دیکھا یہ بیچارے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوا چڑھانا شروع کر دیا اور ان کے سامنے ہاتھ وات جوڑنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے دھیرے کے دھیرے پوری دنیا کے اندر بت پرستی پھیل گئی۔ شیطان آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو جا کر جو ہے کسی مندر میں اور کسی جو بت خانے کے اندر آپ پوجا کیجئے، ہرگز بھی نہیں کہتا، لیکن آپ کے اندر وہ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور ایسی راہ پر آپ کو چلا دیتا ہے تو آپ یقین بھی نہیں کرتے اور آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دو نہیں بے شمار خرابیاں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ غور تو کریں، کہیں غیر اللہ سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پیشانی جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی تھی، خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنی تھی، آج غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک دو نہیں بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں۔ اکابرین اور بزرگان دین کے مزاروں کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ خداوند قدوس نے صاف صاف قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، کہ اے لوگو تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، آسمان و زمین خدا کے محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، غرض ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا کی محتاج ہے، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور چیوٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، ساری کی ساری چیزیں خدا کی محتاج ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر کہ میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہاری بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں ہے یہ بتایا؟ عزیزان گرامی، آج کے اس نازک اور پرفتن دور میں چاروں طرف مسلمان پریشان حال ہیں، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس نیک اعمال نہیں، مختلف قسم کی بدعات اور خرافات میں ہم مبتلا ہیں، قرآنی تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے پریشان حال ہے، ورنہ خداوند قدوس کا تو وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہم کو نصیب ہو اور آخرت میں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہم ان بدعات و خرافات کو چھوڑ کر خالص توحید پر ہمیں گامزن ہونا ہوگا۔ جس توحید کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی اور مشقتیں برداشت کی ہیں، جس توحید کی خاطر صحابہ کرام نے گھر بار کو چھوڑ کر صدائے جہاد کو لبیک کہا، اور جس توحید کی خاطر اتنی ساری پریشانیاں اٹھائی گئیں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ کامیابی کا راستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا راستہ ہے، اسی لیے کسی نے کہا کہ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میری امت میں فتنوں کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوست و احباب کو ان بدعات و خرافات کے اڈوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا نوشیروان قاسمی صاحب کے بیانوں کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں نوشیروان قاسمی اسلامک ورلڈ۔